ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا کہ نماز میں ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ 3 رکعت ہوئی کہ 4 رکعت ہوئی، دوسری ہے کہ تیسری ہوئی، ہمیں بھی شک ہوتا ہے، نہیں پتہ چل رہا ہے کہ 3 ہوئی کہ 4 ہوئی، 2 ہوئی کہ 3 ہوئی۔ بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 کے ذریعے بھول کر کے 4 کو 5 پڑھا دی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس نماز کا اعادہ کیا۔ تو اس سے بھی تعلیم امت ہو گئی کہ اگر ہم بھول جائیں نماز میں تو ہم کیا کریں۔ اس لیے کہ مطلب ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا کہ نماز میں ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ 3 رکعت ہوئی کہ 4 رکعت ہوئی، دوسری ہے کہ تیسری ہوئی، ہمیں بھی شک ہوتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہمارے لیے ایک تعلیم بیان کر دی گئی کہ اگر تمہیں شک ہو تو تم کیا کرو، اور نبی کریم کے طریق کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق کیسے اپنی نماز کو پوری کرو۔ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے بھی تعلیم ہمیں دے سکتے تھے، لیکن دکھا کر کے عمل کے ذریعے یہ تعلیم زیادہ گہری ہوتی ہے اور مؤثر ہوتی ہے۔ تو آپ کی سنت جاری ہوئی کہ اگر ہمیں بھی کبھی نماز کی رکعتوں میں مطلب اس قسم کا شک ہو جائے تو آقا کریم کی سنت ہی سے اخذ کرتے ہوئے علماء کرام نے 3 صورتیں بیان کی کہ اگر نماز میں ہمیں شک ہو جائے کہ کتنی رکعت ہم نے پڑھی ہے، اور اگر وہ ہو گیا کہ ہم نے 4 کے بجائے 5 پڑھ لی اور سلام پھر لی، یہ سوچ کر کے ہم نے کہ 4 ہی پڑھے ہیں، تب تو اعادہ کرنا ضروری ہے۔ اور ابھی نماز ہی میں ہے اور ہمیں شک ہو رہا ہے کہ ہم نے 2 پڑھی ہے کہ 3 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے کہ 4 پڑھی ہے، تو اس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اخذ کرتے ہوئے جو علماء نے طریقہ بتایا ہے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایسا وسوسہ پہلی دفعہ ہوا ہے، ہمیشہ ایسا وسوسہ نہیں ہوتا، اکثر نہیں ہوتا، بلکہ پہلی دفعہ ہوا ہے یا سال 1.5 سال 2 سال کے بعد کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، تو اس وقت شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم اس نماز کو توڑ دیں اور پھر سے دوبارہ پڑھیں، اور توڑنے کے لیے کوئی بھی نماز کے منافی کام کر دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے دونوں جانب سلام پھیر لیں، یہ نماز سے باہر نکلنا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد نماز کا اعادہ کر لیں۔ یہ پہلا طریقہ علماء نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ نماز کو توڑ دیں اور نماز کو دہرائیں۔ اور اگر کسی شخص نے غالب گمان پر بھی عمل کر لیا، غالب گمان کے ذریعے اسے پتہ چل گیا کہ نہیں ابھی 3 ہی رکعت ہوئی ہے، اور وسوسہ ہو رہا تھا کہ 3 کے 4، تو 3 میں اسے غالب گمان ہو گیا، تو اگر یہ بات کبھی کبھی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو غالب گمان ہو جائے، پھر بھی غالب گمان کے مطابق نماز پڑھ لے ہو، لیکن پھر اس کے بعد دہرائے، اعادہ کرے۔ یہ حکم تب ہے جبکہ ایسا سال 1.5 سال 2 سال میں 1 آدھ بار ہو رہا ہے، تو اس لیے کہ اس کو ہم شاذ و نادر کہیں گے، کبھی کبھی ہونا کہیں گے۔ اور اگر اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر ہر دوسرے تیسرے دن ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں علماء نے دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ جب اکثر ہو کہ ہم تحری کریں، اپنے دل سے پوچھیں، جدھر ہمارا غالب گمان جمے اسی کے مطابق نماز پوری کر لیں، نماز ہو جائے گی، اور اعادہ کرنے کی بھی یا سجدہ سہو کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر سوچتے وقت کہ کتنی رکعت ہوئی ہے 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر رک گئے، چپ رہے، سوچتے رہے، تو اب غالب گمان کے مطابق نماز تو پوری کرنی ہے، لیکن اخیر میں سجدہ سہو بھی کرنا ہے۔ اور یہ سجدہ سہو کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ سوچتے رہے 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر، تو چونکہ سوچتے رہے لہذا سجدہ سہو کرے گا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہے کہ غالب گمان کدھر بھی جا ہی نہیں رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں لیکن غالب گمان کہیں نہیں جا رہا ہے، نہیں پتہ چل رہا ہے کہ 3 ہوئی کہ 4 ہوئی، 2 ہوئی کہ 3 ہوئی۔ تو اس صورت میں شریعت کہتی ہے کہ جو کم والی رکعت ہے نا اس کو لیں، جو کم والی، جیسے 3 اور 4 میں شک ہوا تو 3 والی لیں،
کہ 3 رکعت ہوئی ہے، اگر کہیں بھی دل نہیں جم رہا ہے تو 3 والی لیں اور اخیر میں سجدہ سہو کریں، 3 والی لیں۔ لیکن جب 3 اور 4 میں شک ہوا تھا، 3 اور 4 میں شک ہوا تھا تو ہم نے جو 3 لیا کیونکہ وہ کم ہے، تو اس کے بعد 3 رکعت پڑھنے کے بعد بھی قاعدہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ چوتھی ہو، اور جب چوتھی رکعت ہو تو اس میں بھی قاعدہ کریں، اور پھر اس کے بعد سلام پھیریں، سجدہ سہو کریں، نماز ہو گئی۔ سمجھ گئے؟ اور اگر 2 اور 3 میں شک ہو کہ 2 رکعت ہوئی ہے کہ 3 رکعت ہوئی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ 2 کو لے لے، 2 کو لے لے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے، اور 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ ہوتا ہے وہی قاعدہ کر لے، اب تیسری پہ قاعدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں 4 اور 3 والے میں تیسری پر قاعدہ کرنے کا حکم اس وجہ سے دیا گیا تھا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ چوتھی رکعت ہو لہذا قاعدہ کرے، لیکن 2 اور 3 میں 2 کو پکڑا ہے، تو اگر ہو سکتا ہے تیسری ہو تو تیسری پر تو قاعدہ ہے ہی نہیں، اسی وجہ سے دوسری پر جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ کرے اور پھر اس کے بعد نماز مکمل کر لے، آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ یہ طریقہ ہمارے علماء نے کہاں سے بتایا؟ نبی کی سنت سے بتایا، نبی کی تعلیمات سے بتایا۔ ایسے ہی وہ روایت کہ جس میں آپ قاعدہ اولا کے لیے نہیں بیٹھے بلکہ سیدھے بھول کر کے کھڑے ہو گئے اور اخیر میں آپ نے سجدہ سہو کر لی، یہ جو تو اس سے بھی ہمیں طریقہ ملا کہ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ 4 رکعت کی نماز ہے، قاعدہ اولا واجب ہے، قاعدہ اولا میں ہم نہیں بیٹھ سکے، تو آقا کریم کی سنت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کھڑے ہونے کے قریب ہوں تو کھڑے ہو جائیں اور اخیر میں سجدہ سہو کر لیں۔ ہم دوسری رکعت کے بعد ہمیں بیٹھنا تھا، اٹھ رہے ہیں، تو اگر کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے تو کھڑے ہو جائیں، بیٹھیں نہ، اور اخیر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر بیٹھنے کے قریب تھے تو بیٹھ جائیں، سجدہ سہو کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز پوری ہے۔ اور اگر کوئی شخص اگر بیٹھ بھی جائے، مان لیجئے ایک صورت اور ہے کہ کوئی قاعدہ پر دوسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، اسے بیٹھنا تھا لیکن اب کھڑا ہو گیا تو شریعت تو کہتی ہے شریعت کہ اب مت بیٹھو، لیکن اگر بیٹھ جائے تو، اس لیے کہ مطلب کئی لوگ ایسے ہیں کہ ہوگا کہ نہیں چلو بیٹھ جا رہے ہیں، یہ بھول کر کے یا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ بیٹھ گیا تو اس پر علماء فرماتے ہیں کہ پھر بھی نماز ہو جائے گی، آخر میں سجدہ سہو کر لے، آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اور جو یہ فجر کی نماز کے وقت آقا کریم اور تمام صحابہ کی نیند اتنی گہری تھی کہ سورج سر پہ آ گیا اور نیند نہیں کھلی، تو اس میں بھی ہمارے لیے قضا نماز پڑھنے کا طریقہ پتہ چلا کہ اگر یہ نماز چھوٹ جائے تو ہم اس کی قضا کیسے کریں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کبھی سہو ہوا بھی یا آپ کو خدائے پاک کی جانب سے سہو کرا دیا گیا تو اس میں بھی امت کی تعلیم ہے۔ آقا نے فرمایا نا کہ یا تو میں بھولتا ہوں یا تو بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ میری سنت قائم ہو جائے، بھلا دیا جاتا ہوں، یعنی کہ یہ سہو جو ہے اللہ پاک کی جانب سے ہوتا ہے تاکہ امت کے لیے طریقہ مل جائے کہ کیا کس صورت میں کس پر عمل کرنا ہے اور کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے۔